السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آج کی ہوں اگلی قسط کے ساتھ، لیکن قسط آئی ہے ایک دن کی ڈیلے کے ساتھ، اور اس کے لیے بہت زیادہ معذرت۔ اور اس کے علاوہ اب ہم کر بھی کیا ہی سکتے ہیں، لیکن آپ سب کے پیار کا سپورٹ کا بہت شکریہ۔ خوشی ہوتی ہے جب آپ کو ناول کا انتظار ہوتا ہے، لیکن پھر دکھ بھی ہوتا ہے جب میں دے نہیں پاتی۔ لیکن جانتی ہوں آپ میں سے بہت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈیلی ایپیسوڈ دیا کریں۔ ڈیلی تو بالکل بھی ناممکن نہیں ہے میرے لیے، اور 2 دن کے بریک کے ساتھ میں دیتی ہوں، لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ کوئی آپ کا پرسنل کام نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نہیں لکھ پاتے ایپیسوڈ۔ یہی وجہ تھی کل بھی میں جو ہے وہ نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کر سکی، لیکن آج میں ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو چکی ہوں۔ اور آپ کو جیسی ایپیسوڈ لگے ویسے بتائیے گا، اچھی لگے بری لگے، یا جو بھی ہے اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اور ٹھیک ہے جی، اب ہم اپنی ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام، قسط نمبر 35۔ زاویار شاہ لحاف ہٹاتا، سرسری نگاہ مرحا پر ڈال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے قدر ایزی ہو کر بیٹھا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل فون اٹھاتا، وہ سیکرٹری کے کل کے لیے بھیجے گئے ٹائم ٹیبل کو ایک نظر دیکھنے میں مصروف ہوا تھا۔ کل کا دن بھی اس کا کافی بزی ہونے والا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے وہ صبح 8 بجے کا الارم لگا گیا تھا، اور پھر موبائل کے سائڈ بٹن کو پریس کرتا، اس کی اسکرین کو بجھاتا، واپس اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد میرا کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہوا تھا، جو لحاف میں دبکی سوئی پڑی تھی۔ میرا کی طرف بڑھتا، اسے بازو سے تھامتے اپنے حصار میں لے گیا تھا، بغیر اس کے کسمسانے کی پرواہ کیے وہ اسے بیڈ پر لٹاتا اس پر قابض ہوا تھا، جس پر میرا بھی ماتھے پر بل لیے آنکھیں کھول لی تھی۔ آنکھیں کھلنے پر وہ زبیار شاہ کو اپنے اوپر جھکا دیکھ ضبط سے آنکھیں میچتے انہیں دوبارہ کھولنے پر مجبور ہوئی تھی۔ یہ بندہ اس کا ضبط ضرورت سے زیادہ آزما چکا تھا۔ اس وقت وہ شدید تھکی ہوئی تھی۔ زبیار شاہ کو خوش کرنے کا نہ اس کا موڈ تھا اور نہ ہی ہمت۔ پلیز زبیار، میں شدید تھکی ہوئی ہوں، سونے دے مجھے اور وقت دیکھیں۔ آپ کبھی بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ منہ بناتے اس شخص کی منتیں کرنے لگی تھی، جسے ٹارچر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ایک تو یہ کہ میں نے کب تمہارے تھکنے کی پرواہ کی ہے، اور دو یہ کہ جہاں تک میری ناقص علم میں بات ہے، اس کام کا اس سے بہترین کوئی وقت نہیں ہوتا۔ زاویار بے باکی سے بولتا، اسے ہوش کی دنیا میں پٹک چکا تھا۔ زاویار شاہ کی دوسری بات نے اس پر اچھی طرح واضح کر دیا تھا کہ نیند میں گم اس بے باک شخص کے سامنے وہ کیا بات کر چکی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ زاویار کی بات پر سرخ پڑتی نظریں زاویار شاہ کے گردن پر مرکوز کیے وہ اٹکتی بولی تھی، اور پھر زاویار شاہ کا لمس اپنے گردن پر محسوس کرتے اس کے صحیح ہوش اڑے تھے۔ زاویار پلیز، میرا پھر سے منمنائی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب کی بار زاویار ماتھے پر بل لیے پیچھے ہٹا اسے گھورنے لگا تھا، جو نیلگوں روشنی میں بھی گلابی پڑتی نظر آ رہی تھی، اور اس کا کانپتا وجود مزید زاویار شاہ کو بے چین کر رہا تھا، مگر اس کا بار بار کا بےمعنی احتجاج اسے سلگا رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی ہو کیا جو اس رشتے کے ضروریات اور تقاضے تمہاری عقل میں نہیں بیٹھ رہے، اور نہ ہی ایسا کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے بیچ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ زاویار میرا کی بات کاٹتا اس بیچاری پر ہی چڑھ دوڑا تھا، جس کی طبیعت کچھ دنوں سے ویسے ہی عجیب چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ایک پل موڈ ٹھیک ہوتا تو اگلے ہی پل دل کرتا ہر چیز تہس نہس کرتے۔ ایک موڈ سوئنگز نے اس کا جینا حرام کیا ہوا تھا، دوسرا زاویار شاہ جیسا مرد جسے صرف اپنی ضرورتوں سے غرض تھی۔ یہی وجہ تھی پچھلے کچھ دنوں سے ان کے بیچ معاملات کچھ زیادہ ہی گرم رہتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک عادتن تو دوسرا خراب طبیعت کے باعث غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہی نظر آتا تھا۔ اس رشتے
یہ تقاضوں اور ضروریات کو آپ سے بہتر بھلا وہ کون جان سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ اب کی بار میرا بھی بغیر لحاظ کے اس پر طنز کر چکی تھی۔ دوسری طرف زاویار شاہ میرا کے منہ سے اپنے لیے طنز سن کر آنکھ بگولا ہوا تھا۔ زاویار شاہ کا ضبط سرخ پڑتا چہرہ میرا سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ بالکل ٹھیک، جب سب پتہ ہے تو پھر یہ بے فضول کے نخرے اور احتجاج کیوں؟ جب پتہ ہے زاویار شاہ اپنا کہنے سے پیچھے کبھی نہیں ہٹتا تو پھر یہ نہیں کی گردان کیوں؟ ہاں، زاویار شاہ لال سرخ چہرہ لیے میرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں سختی سے دبوچتا، سوال پر سوال کرتا، میرا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اور آج رات میں تمہیں اچھے سے بابر کرواؤں گا کہ زاویار شاہ ان تقاضوں کو کس حد تک جا کر پورا کرتا ہے۔ کچھ لمحے میرا کے تکلیف سے ضبط پر لال چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ ذرا سا جھکتا اس کے کان میں گڑ رہا تھا۔ تکلیف کے بعد کئی ایک پل میرا شاہ نے شدت سے دعا کی تھی کہ کاش اپنی زبان کو قابو میں کر لیتی، کیونکہ زاویار شاہ کا تو آج کی رات اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ دور دور تک نہیں تھا۔ وہ اسے اچھے سے باور کروا گیا تھا کہ اپنی ضرورتوں کے لیے وہ میرا کے پاس ہی آنے والا تھا، اور آج رات کے بعد شاید اس کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے 100 بار سوچے گی بھی، کیونکہ ساری رات وقفے وقفے سے زاویار شاہ کا لمس محسوس کرتی وہ بے حال ہو چکی تھی۔ بڑی حویلی میں سورج کی کرنیں کھڑکیوں کے آگے لگے پردوں سے چھن کر اندر داخل ہوتی، فارس خانزادہ کے چہرے پر پڑتی، اسے کس بسانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ماتھے پر بل لیے اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، مگر اپنے بازو پر پڑے ہلکے سے اس خوشگوار دباؤ نے اس کی تمام حصے بیدار کر دی تھی۔ آنکھیں کھلی تو سامنے موجود منظر نے اسے میٹھے احساس سے روشناس کروایا تھا۔ دعائیں پوری ہوتی ہیں اگر آپ کے حق میں بہتر ہوں، اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت اس وقت فارس خانزادہ کے سامنے بے حد قریب موجود تھا۔ میں ساختہ یہ منظر دیکھ مسکراتے زیر لب الحمدللہ کہنے پر مجبور ہوا تھا۔ فارس کا دایاں بازو تھا، میں بالکل اس کے ساتھ چپکی ہوئی نیند میں گم تھی۔ کل رات محتمہ اس کے قریب نہ آنے کی دھمکیاں دیتی، خود ساری رات اس کے ساتھ لگی اسے بے چین کرتی رہی تھی۔ نہ جانے رات میں کتنی دفعہ کبھی اس کا بازو، کبھی ٹانگ اور کبھی پوری خود کی خود اپنی طے کردہ حدود سے نکلتی فارس تک پہنچتی اس کے جذبات جگا چکی تھی۔ مجبوراً فارس کبھی بالکل بیٹھ کے کنارے کے ساتھ جا لگتا تو کبھی اس کے بھی سود وجود کو اٹھاتا، اس کی جگہ پر ٹرانسفر کرتا، مگر نتیجہ وہی۔ یہ محتمہ اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے کسی دن مجھے صبر اور ضبط کا دامن چھوڑنے پر مجبور کریں گی۔ فارس کونے کے سہارے قدرے اونچا ہوتا، فا کے خوبصورت گلابی پڑتے چہرے کو دیکھتا، اپنی سوچی ہوئی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ فا اٹھ جائیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ پھر اپنے مسکراہٹ روکتا ہوا اس کے چہرے پر بکھری سلکی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے گویا ہوا تھا۔ جانتا تھا اتنی سی عنایت بھی صرف اس کی بہبری کے ہی مرہون منت تھی۔ سامنے لگی وال کلاک پر نظر پڑی تو وقت کافی ہو چکا تھا، یقیناً باہر سب ان کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اٹھانے پر مجبور ہوا تھا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اس کی بہبری کے بہانے ہی صحیح کچھ دل کی تسلی تو ہو رہی تھی، دوسری طرف بھی کہاں اثر ہوا تھا، ہنوز نیندیں پوری ہو رہی تھی۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں کی مترادف فارس خانزادہ بھی آرام سے لیٹے تکیے پر کوہنی ٹکائے اور ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی سرکے تھے اور وہاں کی ٹانگ ایک دفعہ پھر سے حرکت کرتی، فارس کی ٹانگ کے اوپر اپنی جگہ بنا گئی۔ یا اللہ دے مجھے صبر، یہ تو آج میرا ہارٹ فیل کروا کر ہی دم لیں گی۔ اب کی بار فارس خانزادہ اپنے لیے دعا مانگتا، احتیاط سے اپنی ٹانگ نکالتا، نہ صرف فا کے چہرے سے نظریں ہٹا گیا تھا بلکہ اس نے بیڈ سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی، ورنہ کل رات کے فا کے سامنے اس کے منظور ہے کہ سارے دعوے محض دعوے ہی رہ جانے تھے، کیونکہ وہ تو میڈم صاحبہ کو نیند میں چلتے اپنے ہاتھ پاؤں کا اندازہ ہو نہیں رہا تھا۔ پہلو میں صنف نازک ہو اور وہ بھی جو آپ پر حلال کر دی گئی ہو، سونے پر سہاگا محبوب ترین بھی ہو، اس کافر کا خود پر کنٹرول رہے، اس لیے صبر مانگتا، وہ وہاں کے بکھرے وجود سے نظر ہٹاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر گیا تھا،
پھر الماری کی طرف بڑھتا ہوا اپنے لیے گرے کلر کا شلوار سوٹ لیے فریش ہونے واش روم میں بند ہوا تھا. کچھ وقت بعد وہ فریش تھا بالوں میں ٹاول پھیرتا روم میں انٹر ہوا تو وہاں میڈم بھی اٹھ چکی تھی جس وقت بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بظاہر موبائل استعمال کرتے خود کو بزی شو کروا رہی تھی. فارس زیادہ پر اس نے ایک سے دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی جس پر فارس زیر لب مسکراتا ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا. مطلب جاگتے ہی محترمہ کا ایٹیٹیوڈ بھی پورے جوش سے جاگ چکا تھا جو کہ بہرحال جچتا بھی خوب تھا. محبوب جو ٹھہرا مگر یہی اگر رات کے ہفتے فارس اس پر روشناس کروا دے تو پھر وہاں میڈم نے شرمندگی سے 2 دن تو فارس کو نظر نہیں آنا تھا. گڈ مارننگ. روم میں مانی کی اس خاموشی کی بنا پر فارس نے ہی ڈریسنگ مرر سے ابھرتے فہا کے عکس کو دیکھتے مارننگ وش کی تھی. جو بھی تھا انہیں اپنے بیٹ سب نارمل کرنے کی کوشش تو بہرحال کرنی ہی چاہیے تھی. اب محض 2 اجنبیوں کی طرح تھوڑی ایک ہی روم میں رہا جا سکتا تھا. جواباً وہاں بغیر کوئی جواب دیے موبائل فل سائڈ ٹیبل پر رکھتی وہاں سے ہیئر کلپ پکڑتی اپنے بالوں کو آدھا کلپ میں باقی کھلے چھوڑے فارس کی طرف بڑھی تھی. فارس بھی ہیئر برش واپس ٹیبل پر رکھتا حیرانگی سے فہا کی طرف متوجہ ہوا تھا جو دونوں بازو سینے پر باندھے خاموشی سے فارس کو گھورنے میں لگی تھی. خیریت؟ فارس کو اس کا یوں گھورنے کچھ خاص سمجھ میں نہیں آیا تھا اس لیے رخ موڑے وہ سوالیہ نظروں سے پوچھ بیٹھا تھا. کل رات ہمارے بیچ کیا طے پایا تھا؟ نور سنجیدگی اسپاٹ بھرے انداز میں گویا ہوئی تھی. کیا مطلب؟ اس بات کا حوالہ دے رہی ہیں آپ؟ فارس اب کی بار ماتھے پر بل لیے نہ سمجھی بھرے انداز میں پوچھ بیٹھا تھا. اتنے آپ معصوم ہیں نہیں جتنے آپ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فہد کی بار بھی بات کو گھماتی بولی. جان کر خوشی ہوئی کہ آپ مجھے معصوم نہیں سمجھتی. مستقبل قریب میں زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. خیر بات کو گھمائیے مت سیدھی بات کریں. آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ فارس خوشگوار مستقبل قریب کی پیشگوئی کرتا حقیقتاً پریشان ہوا تھا. آپ نے کہا تھا آپ میرے قریب نہیں آئیں گے. پھر میری جب آنکھ کھلی تو میں آپ کی والی سائڈ پر کیا کر رہی تھی؟ بھی ضرورت سے زیادہ سنجیدگی لیے فارس اس کی بیڈ والی سائڈ پر اپنی موجودگی کے بارے میں استفسار کرنے لگی تھی. جب اس کی آنکھ کھلی تو کچھ لمحے تو یہ سمجھنے میں لگے تھے کہ یہ تھی کدھر. مگر جب ایک کر کے کل کے حالات اور واقعات یاد آئے تو فارس کی جگہ پر اپنی موجودگی نے اسے صحیح پریشان کیا. پھر وہ حیرت سے اپنے وجود اپنی انگلیوں پر ایک نظر ڈال گئی تھی جسے دیکھ اسے کچھ تسلی ہوئی تھی. مگر فارس سے اس بابت پوچھنے کا اس کا پکا ارادہ تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اس وقت اس کے سامنے کھڑی پوچھ گچھ کر رہی تھی. میں نے جو کہا تھا میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں. اگر میں کل رات اپنے قریب آیا ہوتا تو یقیناً میں آپ کی جگہ پر پایا جاتا نہ کہ آپ میری جگہ پر. باقی آپ خود سمجھدار ہیں. فارس سے سانس بھرتا بات کی وضاحت دینے پر مجبور ہوا تھا جبکہ فارس کی بات سمجھتی وہاں ایک لمحے میں سرخ پڑی تھی. ساتھ ہی اپنی آنکھیں زور سے میچنے پر مجبور ہوئی تھی اور ذہن میں وہاں کے تمام الفاظ گونجنے لگے تھے. وہاں میں سوتے وقت کوئی ہوش نہیں ہوتی. تم کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو؟ میں تو بہن ہوں برداشت کر لوں گی مگر محترمہ آپ کی ان کے لیے کافی مسئلہ ہو جائے گا. اس بات سے فارس کے سامنے شدید شرمندگی سے 2 4 کروا دیا تھا. ماں کے کہنے پر تو وہ بات آئی گئی کر دیتی تھی مگر اب اسے اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا. فارس پوری دلچسپی سے فہا کے چہرے پر آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا. وہ اسے شرما تو سکتی نہیں تھی تو کیا یہ سرخ رنگ شرمندگی کا تھا؟ آپ کا مجھ سے شرمانا تو جائز ہے لیکن اگر آپ کا یہ سرخ چہرہ مجھ سے شرمندگی کی بنا پر ہے تو اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. فارس فہا کو یوں آنکھیں نیچے دیکھ نرمی سے اس کا بازو تھامتا اپنے قریب کر گیا تھا. فہا ہم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. پہلی بات یہ کوئی حامی تو ہے نہیں جو آپ یوں بہیو کر رہی ہیں اور مجھ سے شرمندہ ہو رہی ہیں. دوسرا ہم ایک دوسرے کے رویوں خامیوں اور کمیوں کو یا خود کو کسی بھی طرح ایک دوسرے سے چھپا پائیں ایسا بالکل بھی ممکن نہیں. اس لیے ریلیکس. فارس کی بات پر فہا اپنی آنکھیں کھولتی نظریں جھکا گئی تھی. آئی ایم سوری. میں آئندہ خیال رکھوں گی. فارس کی لمبی تقریر کے بعد میڈم بولی بھی تو کیا
میں نے خیال رکھنے کو کب کہا ہے، آپ جو ہیں جیسی ہیں مجھے قبول ہیں۔ فارس جھنجھلاتا ہوا تھا۔ اس پر فارس کو ایک نظر دیکھتی اس کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے ہٹاتے خود بھی اس سے قدرے فاصلے پر ہوئی تھی۔ فارس اس کی حرکت پر لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے فریش ہونا ہے، بھائی سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اپنی بات کرتی وہ فوراً واش روم میں غائب ہوئی تھی، جبکہ پیچھے ماتھے پر بل لیے روم کے وسط میں کھڑے فارس صاحبزادہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی سی بات پر اتنا شرمندہ ہونے کی کیا تک بنتی تھی۔ اس بات سے انجان کے فہا خود کو، اپنی ذات کو اور اپنے جذبات کو فارس صاحبزادہ کے سامنے کسی بھی لحاظ سے آشکار نہ کرنے کا پکا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ شاویلے میں معمول کے مطابق دن کے کاموں کا آغاز ہو چکا تھا۔ خواتین فجر کی نماز سے فارغ ہو کر ملازمین سے کام کروانے میں مصروف تھی۔ جان بھی لون میں چلتے ہاتھ میں تسبیح پکڑے واک کر رہے تھے۔ مرد حضرات اپنے اپنے رومز میں آفس جانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ بلال شاہ کی بھی ابھی تک ہسپتال سے واپسی نہیں ہوئی تھی، جبکہ آج شاہ کی کچھ ہی دنوں میں یونیورسٹی سٹارٹ ہونے والی تھی۔ فہا اور ہیرا کے ایگزام ختم ہوئے تو ساتھ ہی سب بچوں کے ایڈمیشن لسٹ بھی لگ چکی تھی۔ چونکہ چھٹیاں کم رہ گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اب راتوں کو جاگ کر موویز اور سیریز دیکھنے کی رفتار بھی آج شاہ کی بڑھ چکی تھی، اور اس وقت وہ بے فکری سے اپنے روم میں سوئی ہوئی تھی۔ ان معمول کے کاموں میں ہلچل زاویار شاہ کی آمد نے ڈالی تھی، جو کہ رفع لیے میں میرحال شاہ کو بازو میں اٹھائے اپنے روم کے دروازے سے نکلتا ہال میں موجود خواتین کو اپنی طرف متوجہ کر گیا تھا۔ یا اللہ خیر، زاویار بیٹے کیا ہوا ہے میرا کو؟ سب سے پہلے ساریہ بیگم کی نظر ان پر پڑی تو سینے پر ہاتھ رکھتی دہلتے انداز میں زاویار شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی سب ان کی طرف بڑے تھے۔ لان میں واک کرتے جان بھی لان میں کھلی ہال کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ چکے تھے۔ خواتین کی چیخو پکار پر مرد حضرات بھی اپنے اپنے روم سے نکلتے باہر بھاگے تھے۔ پتہ نہیں ماما جانا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اسے ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ بلال سے میری بات ہو گئی ہے، میں نکلتا ہوں۔ زاویار شاہ میرا کے بے ہوش وجود کو دیکھ بغیر رکے ان کو وضاحت دیتا حال سے نکلتا چلا گیا تھا۔ میرا کی سالوں پر زاویار شاہ کے اپنے ہوش اٹھ چکے تھے، اس لیے بغیر کسی دوسرے فرد کو مزید وضاحت اور انتظار کیے وہ میرا کو گاڑی میں ڈالتا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی ہسپتال کی طرف ڈال چکا تھا۔ باقی سب بھی ان کے پیچھے ہی ہسپتال میں نکل چکے تھے۔ زاویار شاہ جیسے ہی ہسپتال پہنچا، سامنے ہی بلال شاہ تھکا ہوا چہرہ لیے پریشان سا اس تک بھاگا دوڑا آیا تھا۔ کل رات سے وہ ڈیوٹی پر تھا، ابھی وہ گھر جانے کے لیے نکلتا کہ تبھی زاویار شاہ کی کال نے پریشان کر دیا تھا۔ پھر وہ زاویار کو ہاسپٹل میں انٹر ہوتا دیکھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ دونوں بھائی میرا کو ڈاکٹر فروا کے کیبن میں لے کر گئے تھے۔ اس نے بلال زاویار شاہ کی کال آنے کے بعد میرا کی کنڈیشن کے حوالے سے پہلے ہی بات کر چکا تھا، کیونکہ زاویار نے میرا کی جو علامات بنائی تھی اس کے مطابق میرا کو لیڈی ڈاکٹر ہی بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی۔ میرا کو سب ڈاکٹرز اور نرسز چیک اپ اور ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، اور یہ دونوں بھائی ہاسپٹل کے کوریڈور میں بیٹھے ویٹ کر رہے تھے۔ پر آج تو زاویار شاہ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر اسے سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ کی تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ زاویار شاہ کی نظروں کے سامنے اس پر اپنا اٹھنے کے بعد کے واقعات گھوم رہے تھے۔ زاویار شاہ کی آنکھ عجیب طرح کی آواز سے کھلی تھی۔ آنکھیں کھلی تو انہیں لیٹے بازو کے بل اٹھتا ارد گرد نظر دوڑا گیا تھا، اور ان کی بکھری حالت دیکھی تو رات کا ایک لمحہ نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ سر جھٹکتا میرا کی جگہ پر نظر دوڑائی تو اپنی جگہ پر نہیں تھی، پھر توجہ واش روم سے آتی آوازوں کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ماتھے پر بل لیے وہ بیڈ سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ ہینڈل پر رکھنے سے کھلتا چلا گیا۔ میرا شاہ سامنے سنک پر رکی نل کھولے وومٹنگ کر رہی تھی۔ اس کا کامتا وجود اور یہ حالت زاویار شاہ کے ہاتھ پھولے تھے۔ وہ فوراً بھاگتا میرا کی طرف بڑھا تھا۔ یہ میرا واٹ ہیپن؟ میرا تک جاتا، وہ اس کی کمر کو زور زور سے تھپتھپاتا اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، جو لگاتار آنسو بہاتی کہہ پر کہہ کیے جا رہی تھی۔ میرا ہٹیے، جائیے یہاں سے، سب کے ذمہ دار آپ ہیں، صرف اور صرف آپ نے یہ حالت کی ہے میری، آپ پوچھ رہے ہیں
میرا کافی دنوں سے اپنی خراب حالت دیکھ رہی تھی، مگر اس کی طبیعت کا جس طرح اشارہ تھا وہ چاہ کر بھی وہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی، اور آج اٹھتے ہی اس کا عجیب بتلانے لگا جس نے اس کی شک پر پکی مہر لگا دی تھی۔ اور اب زاویہ شاہ کے اس دکھاوے کی فکر اور ہمدردی اسے شدید غصہ دلا چکی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اگر زاویہ شاہ آگے بڑھتا اسے نہ تھامتا تو وہ زمین کی زینت ہو چکی ہوتی، جس کے بعد زاویہ اسے بازو میں اپنے روم سے باہر دوڑا تھا۔ ثابت عالم، ڈاکٹر پربا آپ کو ان کے کیبن میں بلا رہی ہیں۔ زاویہ شاہ کی سوچوں کا دروازہ بالاچ کے بند کیا تھا، جو بیچاری نرس کے بار بار مخاطب کرنے کو اگنور کیے اپنی سوچوں میں ہوں۔ ہسپتال کے کوریڈور کی سفید دیوار کو گھورتا نہ جانے کس دنیا میں پہنچے ہوا تھا، جس پر بلاج زاویہ کو بازو سے ہلاتا اپنی طرف توجہ کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ زاویہ شاہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کو نارمل کرتے بلاج کی طرف دیکھا تھا، جس پر بلاج نے دوبارہ اپنی نظر دوہرائی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ زاویہ شاہ کیبن میں انٹر ہوا تو سامنے ہی ساریہ بیگم کی عمر کی ہی ایک سوبر سی خاتون وائٹ اوور کوٹ پہنے ہاتھوں میں شاید رپورٹس لیے پکڑی کھڑی تھی۔ آئیے مسٹر شاہ، پلیز ہیو اے سیٹ۔ زاویہ شاہ کو انٹر ہوتا دیکھ وہ پرشفقت انداز میں مسکراتی سے چیئر پر بیٹھنے کا کہتی خود بھی اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ زاویہ شاہ بےتابی سے اب ان کے بولنے کا منتظر تھا۔ اسے مرحا کی حالت شدید امتحان اور پریشانی میں ڈال چکی تھی۔ ڈاکٹر بھی زاویہ شاہ کی سوالیہ نظروں میں دیکھتی مسکرائی تھی، پھر اپنے سامنے پڑی رپورٹس وہ زاویہ شاہ تک بڑھاتی اپنی بات شروع کر گئی۔ فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز مسٹر شاہ، یو آر گوئنگ ٹو بی اے فادر۔ ڈاکٹر کی بات جیسی زاویہ شاہ کے کانوں سے دماغ تک پہنچی تھی وہ حیران ہوتا خاموشی سے منہ کھولے ایک ڈاکٹر کا منہ دیکھنے لگا تھا۔ اس کا یہ ری ایکشن دیکھ ڈاکٹر نے اپنی بات دہرائی تھی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ پاک بننے والے ہیں۔